قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أكرمني اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسٹیج پہ رونق افروز علماء کرام، امیر ملت اسلامیہ حضرت مولانا جعفر پاشا صاحب، حضرت مولانا عبداللہ بن نعیم صاحب دامت برکاتہم، مولانا مفتی معراج الدین ابرار صاحب دامت برکاتہم، و دیگر اساتذہ کرام، معززین، طلبہ عزیز، ابھی آپ کے سامنے بہت قیمتی نصیحت حضرت مولانا عبداللہ بن نعیم صاحب فرما رہے تھے، خاص طور سے آپ طلبہ عزیز سے۔ آج کی یہ محفل اسی مناسبت سے ہے کہ آپ میں بعض طلبہ نے الحمدللہ پورے قرآن کو سینے میں محفوظ کیا ہے، اور آپ کا ایک علامتی اعزاز ہونے والا ہے جو آپ حضرات اور آپ حضرات ہی کے لیے گویا کہ یہ بزم سجائی گئی ہے۔ میں نے اس محفل کی مناسبت سے ایک دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کی ہے، میں اس دعا کی کچھ تشریح کرنا چاہتا ہوں جو ہر مسلمان کے لیے ہے اور طلب علم کے لیے تو خاص طور پر ہے، اہل علم کے لیے خاص طور پر ہے، علم کی طلب رکھنے والوں کے لیے خاص طور پر۔ وہ حدیث شریف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات یہ دعا فرماتے، اللہم اغننی بالعلم۔ یہ دعا ہر ایک کو یاد رکھنی چاہیے، بہت ساری دعائیں اپنی اپنی تاثیر رکھتی ہیں۔ اللہم اغننی بالعلم، اے اللہ ہمیں بے نیاز فرمائیے علم کے ذریعے۔ یہ پہلا ٹکڑا ہے، اس ٹکڑے سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ علم کی شان یہ ہے کہ یہ انسان کو بے نیاز کرتا ہے دوسرے سے، یہ محتاجگی کو دور کرتا ہے۔ جب انسان علم سے آراستہ ہوتا ہے، فن سے آراستہ ہوتا ہے، تو پھر وہ دوسروں کا محتاج نہیں رہتا۔ علم کی یہ شان ہے۔ اور اس میں دوسرا اشارہ یہ ہے کہ اس دعا میں سب سے پہلے علم کا تذکرہ کیا گیا، گویا یہ قوم مسلم وہ قوم ہے جو علم سے آراستہ رہے۔ علم سے آراستہ جو قوم رہے گی وہ قوم وہ محکوم نہیں رہے گی، وہ قوم حاکم رہے گی۔ اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ اس آنے والی زندگی میں، آنے والے دور میں اس قوم کی عزت ہوگی، اس قوم کے ہاتھ میں زمام اور باغدور حکومت کا ہوگا جو قوم علم کے زیور سے آراستہ ہو۔ اللہم اغننی بالعلم، تو علم سے دعا کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کر یہ اشارہ کیا ہے۔ اور علم کا معاملہ ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو طرح کے لوگ ایسے ہیں جو اس میں شغف رکھتے ہو، دلچسپی رکھتے ہو، تو پھر وہ کبھی بھی سیراب نہیں ہو سکتے۔ جس طرح سے آپ ہم کھانا کھاتے ہیں اور کھانا کھاتے کھاتے ایک مرحلہ آتا ہے کہ اب مزید لقمہ نہیں لے پاتے، اس لیے کہ پیٹ بھر گیا، اب مزید کی گنجائش نہیں ہے، پانی پیتے پیتے پیٹ بھر گیا، مزید پانی پینے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس طرح سے معاملہ دو لوگوں کا ایسا ہے کہ کبھی وہ سیر نہیں ہوتا، پیاس نہیں بجھتی، پیاس ختم نہیں ہوتی، پیاس برقرار رکھتی ہے۔ دو لوگوں میں سے پہلا وہ شخص ہے جو مال کی طلب میں اپنی پوری توانائی صرف کرتا ہو اور مال کی خواہش شدید ہو،
تو زندگی کے آخری مرحلے تک بھی پہنچ جاتا ہے تو کبھی سیری حاصل نہیں ہوتی۔ جب 1 لاکھ بچا لیا تو دوسرا لاکھ بچانے کی فکر کرتا ہے، جب تیسرا لاکھ بچا لیا تو چوتھا لاکھ بچانے کی فکر کرتا ہے۔ اور حدیث شریف میں کہا گیا اگر ابن آدم کو، انسان کو اگر سونے کی ایک وادی مل جائے تو دوسرے کی تلاش کرے، اور سونے کی 2 وادی مل جائے تو تیسرے کی تلاش شروع کر دے، اور اس کے پیٹ کو کوئی چیز نہیں بھر سکتی سوائے مٹی کے۔ یہ بات حدیث شریف کے اندر موجود ہے۔ تو ایک تو وہ انسان ہے جب مال میں وہ ڈوب جاتا ہے تو آخری سانس تک اس کی پوری تمنائیں اور خواہشیں اور تمنائیاں اسی میں صرف ہوتی ہیں، کبھی سیری حاصل نہیں ہوتی۔ دوسرا علم میں طلب کرنے والا، علم کا طلبگار، جس کو علم کا چسکا لگ گیا ہو تو علم ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ منہومان لا یشبعان، منہوم فی العلم و منہوم فی المال۔ جس کو علم کا چسکا لگ جائے وہ بھی آخری سانس تک علم کے طلب میں لگا رہتا ہے اور اس کی علمی پیاس نہیں بجھتی۔ تو بہرحال علم ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے کوئی عمر نہیں ہے، جس کے لیے کوئی کنارہ نہیں ہے، ایک سمندر ہے، اتھاہ سمندر ہے۔ جتنا ہم غوطہ لگائیں گے اتنے ہی موتی نکالتے جائیں گے، اور موتی نکالنے کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اس لیے کہ علم کا کوئی کنارہ نہیں کہ ہم ایک منزل تک جا کر ہمارا علم اور ہماری طلب، ہمارا سیکھنا بند ہو جائے۔ اس لیے کہا گیا کہ سیکھو علم کو مہد سے لحد تک۔ تو حدیث شریف میں کہا گیا اللہم اغننی بالعلم، اے اللہ ہمیں بے نیاز کر دیجیے علم سے۔ تو علم کے فرما کر حضور نے اشارہ کر دیا کہ علم ہر انسان اور ہر مومن کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ علم کے بغیر انسان کامل انداز سے وہ کام کر سکے، عبادت کر سکے، اللہ کی مرضیات کو جان سکے، اللہ کو خوش کرنے کے اعمال کر سکے، نہیں ہو سکتا علم کے بغیر۔ بہت سارے لوگ ہیں جو علم سے واقف نہیں، وہ عبادات سے واقف نہیں، صحیح طریقے معلوم نہیں۔ تو میں تو مثال دیتا ہوں کہ بہت سارے ہمارے بھائی جو معلومات نہیں رکھتے، اگر ان کی نماز کا جائزہ لیں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی کو بھوک لگی اور سامان موجود ہے، چاول بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، اور اسٹوو بھی موجود ہے، گیس چولہا بھی موجود ہے، اور ترکاری کا سامان بھی موجود ہے، لیکن پکانے آتا نہیں۔ اپنے اعتبار سے کوشش کیا تو وہ اس میں نمک زیادہ دے دیا، مرچ زیادہ دے دیا، دوسرے مسالہ جات زیادہ دے دیے، پانی زیادہ دے دیا، اور کھانا کچھ کا کچھ ہو گیا۔ اب ایک لقمہ مشکل سے جو ہے اندر گیا، اگلا لقمہ جا ہی نہیں رہا۔ ایسے ہی بغیر معلومات کے ہماری جو عبادتیں ہوتی ہیں وہ اسی طرح سے وہ وہیں کے وہیں رہ جاتی ہیں، سر کے اوپر نہیں جا پاتی۔ حدیث شریف میں کہا گیا بہت سارے لوگوں کی نمازیں ان کے سر کے اوپر سے نہیں جاتی، عرش کی طرف نہیں جاتی، سر کے اوپر ہی رہ جاتی۔ تو یہ اس بنیاد پر کہ اس نے نماز کے فرائض چھوڑ دیے، اس نے نماز کو صحیح سے سیکھا نہیں، انہوں نے مسائل کو جانا نہیں، انہوں نے ایمان کو سمجھا نہیں، انہوں نے توحید کو جانا نہیں۔ تو معلومات کی کمی سے، علم کی کمی سے ہماری بہت ساری عبادتیں خراب ہوتی ہیں۔ آپ اپنے سماج میں، معاشرے میں، ہر محلے میں جا کر دیکھ لیں اور 100 لوگوں کو کھڑا کریں کہ پوری نماز سناؤ، تو آپ کو 100 لوگوں میں سے کم از کم 50 لوگ مل جائیں گے، 40 لوگ تو ضرور مل جائیں گے جو مکمل نماز صحیح طریقے سے آپ کو سنا نہیں سکیں گے۔ تو ان کی نمازوں کا کیا حال ہوگا؟ تو اس لیے اللہم اغننی بالعلم، یہ قوم وہ ہے جس قوم میں جہل کی گنجائش نہیں، یہ قوم وہ ہے جو علم سے آراستہ رہنے والی قوم ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں وہ دور گزرا ہے جب لڑکیوں کی شادی اس بنیاد پر ہوتی تھی کہ اس کے گھر میں لائبریری کتنی بڑی ہے، اس کے گھر میں لائبریری کتنی بڑی ہے، اور اس کے گھر میں پڑھے لکھے کتنے لوگ ہیں۔ اسپین جو آج ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اندلس جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، وہاں کا یہ حال تھا، ہر گھر میں ایک لائبریری، ہر گھر میں ایک لائبریری، اور رشتے کا انتخاب ہوتا تھا لائبریری کو دیکھ کر۔
کہ اس گھر میں پڑھے لکھے کتنے لوگ ہیں. تو یہ دور بھی گزرا ہے اور مسلمان قوموں نے اپنا ایسا دور بھی گزارا ہے جہاں پڑھے لکھے ہر شخص پڑھا لکھا 100% پڑھا ہوا مسلمان ہوا کرتا ہے. تو بہرحال علم، اللہم اغننی بالعلم، اے اللہ ہمیں بے نیاز فرمائیے علم کے ذریعے. یہ حدیث شریف کا پہلا ٹکڑا ہے. تو طلبہ عزیز سے خاص طور سے میں عرض کرتا ہوں. اور دوسرا ٹکڑا ہے، میں شوٹ کرتے ہوئے اس حدیث کا ذرا مفہوم بیان کرتا ہوں کہ کیا نصیحتیں حضور نے اس حدیث شریف کے اندر اس دعا میں کی ہے، اور ہمیں پوری زندگی اس دعا کا اہتمام کرنا ہے، خاص طور سے ہم اہل علم کو کہ ہم اس کے زیادہ جو ہے محتاج ہیں. اللہم اغننی بالعلم. اس کے بعد فرمایا وَزَيِّنِّي بِالْحِلْمِ، اے اللہ ہمیں زینت بخشیے حلم و بردباری سے. تو علم کے بعد فوراً حضور نے لفظ استعمال فرمایا کہ بردباری، طبیعت میں نرمی، اس سے ہمیں سجا دیجئے. تو اس میں نقطہ بیان کیا جاتا ہے کہ علم کے اندر علو ہے، علم کے اندر بلندی ہے. جب کوئی پڑھ لکھ لیتا ہے، ایک ڈگری حاصل کر لیتا ہے، ایک مقام علم میں پا لیتا ہے، تو اس کے دماغ میں ذرا بلندی آ جاتی ہے، دل میں کبھی فخر آ جاتا ہے، کچھ اونچا سوچنے لگتا ہے. تو کہا گیا نہیں، علم وہ نہیں جو تمہارے دل میں، تمہارے دماغ میں تکبر پیدا کر دے، پھر تو یہ وبال جان بن جائے گا. ضروری ہے کہ علم کے بعد تمہاری طبیعت میں انکساری آئے، بردباری آئے، تب تم علم سے فائدہ اٹھا سکتے ہو. وَزَيِّنِّي بِالْحِلْمِ، اے اللہ ہمیں خوبصورت بنا دیجئے، مزین کر دیجئے علم سے، بردباری سے، نرم روی سے، طبیعت میں انکساری سے، تاکہ وہ علم جو شیطان کو حاصل تھا لیکن تکبر کی بنیاد پر راندے درگاہ ہوا اتنے بڑے عالم کے باوجود. اس لیے علم محض علم کافی نہیں ہے جب تک کہ نرم طبیعت میں نرمی نہ ہو، انکساری نہ ہو، عاجزی پیدا نہ ہو. اس لیے یاد رکھیں کہ علم کی بلندی ہمیں متکبر نہ بنا دے. وَزَيِّنِّي بِالْحِلْمِ، اے اللہ ہمیں زینت بخشیے حلم کے ذریعے. یہ دوسرا ٹکڑا تھا. تیسرا ٹکڑا ہے وَأَكْرِمْنِي بِالتَّقْوَىٰ. اس تیسرے ٹکڑے میں حضور نے اشارہ فرما دیا کہ علم بھی اپنی جگہ صحیح، اور حلم اور بردباری بھی صحیح، کہ علم کو ہم مفید بنا سکتے ہیں بردباری لا کر. اور تیسرا ٹکڑا جو ہے کہ وَأَكْرِمْنِي بِالتَّقْوَىٰ، کہ ہمیں مکرم کیجئے تقویٰ کے ذریعے. تو تقویٰ ایسی چیز ہے جس کے ذریعے ہی ہم کیا ہو سکتے ہیں، مکرم ہو سکتے ہیں، جس کے ذریعے ہم باعزت ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ اللہ کے پاس محض علم سے باعزت نہیں بن سکتے. اللہ کے پاس ہمارا مقام اونچا محض علم سے نہیں ہو سکتا جب تک کہ تقویٰ زندگی میں نہ آئے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ہماری زندگی اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس کے ساتھ ہمارا قدم اٹھے، ہمارے زندگی کی گاڑیاں چلے تقویٰ کی روشنی میں، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس کے ساتھ. جب ہماری گاڑی زندگی کی آگے بڑھے گی، تقویٰ کی صفت کے ساتھ زندگی آگے بڑھے گی، کیا حلال، کیا حرام، کیا عبادات، کیا ناجائز، کیا جائز، ان سب کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہماری زندگی تقویٰ کے ساتھ آگے بڑھے گی. تبھی ہم اللہ کے پاس مکرم بن سکتے. محض علم کافی نہیں، محض حلم کافی نہیں، جب تک کہ تقویٰ کی صفت نہ ہو تو اللہ کے پاس مکرم نہیں ہو سکتے. وَأَكْرِمْنِي بِالتَّقْوَىٰ. اور آخری ٹکڑا ہے وَجَمِّلْنِي بِالْعَافِيَةِ. اے اللہ ہمیں خوبصورت بنا دیجیے عافیت کے ذریعے. یعنی انسان کا بدن اور انسان کا یہ جسم، ہاتھ بھی صحیح، زبان بھی صحیح ہو، ناک بھی صحیح ہو، کان بھی صحیح ہو، پیر بھی صحیح ہو، پیٹ بھی صحیح ہو، دماغ بھی صحیح ہو، ہر پارٹ، ہر عضو صحیح ہو، صحیح سالم ہو، کہ طاقت ہے، سوچنے کی صلاحیت ہے، پکڑنے کی صلاحیت ہے، چلنے کی طاقت ہے، عافیت ہے بدن میں، بیماریوں سے محفوظ ہے. یہ انسان کی خوبصورتی ہے. یہ انسان کی خوبصورتی ہے. جب انسان پوری صلاحیتوں کے ساتھ ہے، جسم اس کا صحت مند ہے، تو پھر یہ انسان کی خوبصورتی ہے کہ اتنی بڑی نعمت سے اللہ نے اس کو نوازا ہے. تو پھر وہ اس نعمت کا، اس جسم کا، اس صلاحیت کا، اس دماغ کا، اس ہاتھ کا، اس پیر کا وہ اچھا استعمال کر سکتا ہے. تو یہ حدیث شریف میں 4 ٹکڑے، ان 4 ٹکڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کیا عظیم ترین باتوں کی طرف اشارہ کر دیا کہ اللہ سے ہمیں کیا مانگنا ہے. تو اللہم اکرمنی بالعلم وزیننی بالحلم واکرمنی بالتقوی وجملنی بالعافیہ. اس دعا کا اہتمام کریں آپ طلبہ عزیز. اور دعا تو ظاہر عبادت کا مغز ہے. ہم اہل علم کے لیے ان دعاؤں کے اہتمام کی ضرورت ہے. اور اس حدیث شریف میں جو اشارات کیے گئے کہ علم کی بلندی کو پانا ہے, بردباری اپنے اندر لانی ہے, آپ کو کوسنے والے, جملے سنانے والے, راہ میں روڑا ڈالنے والے بہت سارے لوگ ملیں گے, لیکن صبر سے, شکیب سے اور بردباری سے اس کو انگیز کرتے ہوئے آگے زندگی کو آگے بڑھانا ہے. تقویٰ کی زندگی اختیار کرنی ہے اور اپنے لیے عافیت کی دعا مانگنی ہے. تب ہماری یہ زندگی بہت کامیاب زندگی ہوگی, دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. تو آج کی اس مجلس میں آپ طلبہ عزیز کے لیے جو محفل دستار بندی کی سجائی گئی ہے, اس موقع پر کچھ نصیحت کی باتیں آپ طلبہ عزیز کے لیے جو کی گئی ہیں, میں نے دو چار باتیں آپ سے عرض کی ہیں. میں امید رکھتا ہوں کہ آپ بھی ان باتوں کا خیال رکھیں گے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں محترم جناب مولانا عبدالرزاق صاحب کو, جو مجھ سے ماشاء اللہ رابطے میں رہتے ہیں. ہماری آپ کی کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں, مدرسہ کبھی حاضری کا موقع بھی ملتا رہتا ہے. تو بہرحال یہ مدرسہ ایک زمانے سے دین کی خدمات میں مصروف ہے, بہتر انداز سے اس کا نظام چل رہا ہے الحمدللہ. میں جانتا ہوں اس ادارے کو, اللہ تعالیٰ اس کی خدمات کو بےحد قبول فرمائے. کتنی قربانیوں سے, جافشانیوں سے دن رات دیکھ کر کے مولانا عبدالرزاق صاحب اس مدرسے کے نظام کو چلا رہے ہیں. اللہ کے پاس ان کا اجر ہے, اللہ اجر جزیل عطا فرمائیں گے. میں دعا کو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو اور اس کی خدمات کو اور اس کے اساتذہ کو, کارکنان کو اور ان کے معاونین کو ان کو اجر جزیل عطا فرمائے اور ہر ایک کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.